پیرانویا بہت بڑھتا جا رہا ہے نا. پہلے تو ایسے ہوتا تھا کہ ہمارے جو انٹیلیجنس والے بھائی ہوتے تھے یا ایسے لوگ ہوتے تھے وہ شاید واٹس ایپ سے ڈرتے تھے. اب مور اینڈ مور نا نارمل پیپل جسٹ ہیونگ کانورسیشنس وہ گھبراتے ہیں کہ یار واٹس ایپ اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹیڈ نہیں ہے. یا ابھی جس طرح میں بیٹھا ہوں آپ کا فون ادھر پڑا ہوا ہے, کیا ہمارا فون ہمیں سن سکتا ہے؟ پہلی بات تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو بندہ واٹس ایپ یوز کر رہا ہے یا ٹیلی گرام یوز کر رہا ہے, آر دے آل انکرپٹیڈ لائک وی تھنک؟ آئی مین یو آر این ایتھیکل ہیکر, یو کین بریک دس ڈاؤن فار می. از دس جسٹ ان آر ہیڈس کہ نہیں ٹیلی گرام کو تو کچھ نہیں ہو سکتا یا فلاں کا کچھ نہیں ہو سکتا اور واٹس ایپ تو بالکل ہی ڈفرینٹ ہے؟ دیکھیں اس کے کافی اینگلس ہیں. پہلی بات یہ کہ کیا واٹس ایپ اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹیڈ ہے؟ بالکل وہ اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹیڈ ہے. میٹا آف کورس ایک بہت بڑی کمپنی ہے, دنیا کی ٹاپ کمپنیز میں ہے, اور واٹس ایپ جو ہے پوری دنیا میں یوز ہو رہا ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی بہت ساری لوگوں کی نظریں اس کے اوپر ہوتی ہیں, تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ دے کوڈ جسٹ اسنیک ان سم تھنگ, اسنیک ان بیک ڈور اور اس کے کوڈ میں اور کوئی اس کو اینالائز نہ کر سکے. ہیونگ سیڈ دیٹ, اگر آپ یہ دیکھیں کہ واٹس ایپ جو میٹا ڈیٹا کتنا کلیکٹ کرتا ہے, میٹا ڈیٹا میں آپ کی آئی پی ایڈریس ہو گئی, اگر آپ نے کسی کو لوکیشن بھیج دی, لیٹ سے میں نے آپ کو اگر لوکیشن بھیجی ہے تو وہ بھی واٹس ایپ کے پاس اس کو ہوگی, اس کا ریکارڈ ہوگا. آپ کس کو کال کریں, کانٹینٹ ہو سکتا ہے وہ اسپائی نہ کر سکیں کانٹینٹ کیا ہو رہا ہے, لیکن پارٹی اے پارٹی بی ہوگی, آئی پی ایڈریس ہوگا, آپ کے سارے کانٹیکٹس ہوں گے. تو یو لک ایٹ دا اماؤنٹ آف پرمیشنس جو کہ واٹس ایپ لے رہا ہوتا ہے, اور یہ کس کے پاس ہے اسٹور ہو رہا ہوتا ہے, سارا کا سارا یہ ڈیٹا فیس بک کے پاس یا میٹا کے پاس اسٹور ہو رہا ہوتا ہے. اور جو یو ایس گورنمنٹ ہے وہ ایک سپینا کو یوز کرتے ہوئے اس کو ایکسٹریکٹ کر سکتی ہے. سنوڈن نے بھی ایک جو لیک کی تھی, اس میں پرزم کے نام سے ایک پروگرام تھا, اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ ساری جو ٹاپ یو ایس کمپنیز ہیں وہ کس طریقے سے ڈیٹا جو ہے وہ این ایس اے کو, نیشنل سیکورٹی ایجنسیز کو جو ہے نا وہ ہینڈ اوور کر سکتی ہیں یا کرتی ہیں. پھر آپ آ جائیں جو یہ ایران اور اسرائیل کی جو ریسنٹ جو کانفلکٹ ہوا ہے, اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ایرانین گورنمنٹ نے کیٹیگوریکلی ایکیوز کیا ہے واٹس ایپ کو کہ بہت سارے ان کے لوگ اس بیسس پہ ٹارگٹ ہو رہے تھے کہ واٹس ایپ سے, جو ان کا کلیم یہ تھا کہ جو اسرائیلی ملٹری ہے وہ انٹیلیجنس لے رہی ہے واٹس ایپ سے, اور واٹس ایپ اور فیس بک ان کو انٹیلیجنس پرووائڈ کر رہا ہے کہ ان لوگوں کی لوکیشنز کیا ہیں, اور اس چیز کو استعمال کیا گیا تھا ٹارگٹ کرنے کے لیے. اب آپ آپ نے ٹیلی گرام کی بات کی, اسی وار کی ایگزامپل لے لیتے ہیں. تو جتنے بھی یہ جو ریکروٹمنٹ چل رہی تھی, جتنے بھی لوگ تھے جو کہ ایران میں رہتے تھے, اور وہ پھر ٹرکی اس کا ایک سارٹ آف پلے گراؤنڈ بنا ہوا تھا, تو وہ لوگ ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے تھے جو کہ وہاں کی ریجیم کے اینٹی ہوتے تھے, اور پھر ان لوگوں کو ریکروٹ کرتے تھے, اور ان کو کرپٹو کرنسی کے تھرو, بٹ کوائن کے تھرو, مونیرو کے تھرو اور ڈفرینٹ کرپٹو کرنسیز کے تھرو ان کو پیمنٹ کی جا رہی ہوتی تھی. اور یہ سارا کا سارا سب کچھ ٹیلی گرام پہ ہو رہا تھا, اور ایرانین گورنمنٹ کا ایک سی آئی فیلئر اسے کہیں گے, کاؤنٹر انٹیلیجنس فیلئر تھا کہ وہ اس چیز کو دیٹ واز ہیپننگ رائٹ انڈر دیئر نوز, اور وہ اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکے. تو یہ جو پلیٹ فارمس ہیں, یہ ایون دو کہ وہ اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن کرتے ہیں, بٹ اس طرح کے کانفلکٹ میں وہ کس طریقے سے ویپنائز ہو جاتے ہیں, اور ان کو وہی ویپنائز کر سکتا ہے جو اس کو کنٹرول کرتا ہے. اب آپ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو یہ کیپٹل ہل والا واقعہ آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے فیس بک نے اس کے اکاؤنٹ کو ڈسیبل کیا, پھر وہ ٹویٹر نے جو بھی ایکس ہے اس نے کس طریقے سے کیا, اور دیٹ سارٹ آف ہیلپڈ دی ادر پارٹی گین مومنٹم. تو ان کو ویپنائز کیا جا سکتا ہے. اب ایک نارمل بندہ ہے, اس کا ایک تھریٹ لیول ڈفرینٹ ہے, آپ کا ایک تھریٹ لیول ڈفرینٹ ہوگا, رسک لیول ڈفرینٹ ہوگا, میرا ڈفرینٹ ہوگا. ایک آرمی چیف ہے پاکستان کا, اس کا ایک تھریٹ لیول ڈفرینٹ ہوگا. تو ہر شخص نے اپنے حساب سے, اپنے رسک لیول کے حساب سے آئیڈینٹیفائی کر کے اسی حساب سے کاؤنٹر میجرز لینے ہوں گے. Do we eventually get to a point, how China has WeChat, does it happen کہ جو نئی لیجنسیز بنیں گی یا نئی بلاکس بنیں گی, لیٹ سے آپ ٹیم چائنا ہیں, آپ ٹیم یو ایس ہیں, آپ ٹیم رشیا ہیں, وٹ ایور, ان سب کی ڈفرینٹ, مطلب ہمیں تو اب ایسے لگتا ہے نا ہمیں گلوبل ورلڈ کے عادی ہیں. ایوری بڈی ہیز این آئی فون, ایوری بڈی ویئرز دی آئی واچ, ایوری بڈی یوزز واٹس ایپ. کیا آپ کو ایسا نظر آنا شروع ہو جائے گا ان دا فیوچر کہ ڈپینڈنگ آن دا سائڈ یو آر, یو ول بی یوزنگ دیٹ سوشل میڈیا, دیٹ کمیونیکیشن ایپ, اس طرح کی چیزیں ڈفرینٹ آپ کو نظر آنا شروع ہوں گی؟ اگین اے ویری گڈ اینڈ ویری ٹرکی کویشچن. دیکھیں, بینگ سائبر سیکورٹی پروفیشنل, میں سینسرشپ کے اگینسٹ ہوں کہ آپ کسی بھی پلیٹ فارم کو سینسر کریں,
چاہے وہ واٹس ایپ ہو یا چاہے کوئی اور پلیٹفارم ہے، انلیس اس کے متعلق یہ چیز کلیئرلی اسٹیبلشڈ ہو کہ جس طرح سے ایران نے فار انسٹنس اسٹیبلش کیا ہے اپنے اینڈ کے اوپر، انہوں نے پھر لوگوں کو آلٹرنیٹیو دیا ہے. دا پرابلم از کہ آپ یہ دیکھیں کہ نہ صرف اس ریجن میں بلکہ اگر آپ یورپ کی بھی بات کریں، پورے یورپ میں 90% سے زیادہ سروسز یو ایس بیس سروسز استعمال ہو رہی ہیں. بالکل. فیس بک وہ یوز کر رہے ہیں اور واٹس ایپ وہ لوگ یوز کرتے ہیں. یو نیم سارٹ آف پلیٹ فارم، اسنیپ چیٹ دیکھ لیں، ٹک ٹاک بھی آپ سمجھ لیں کہ اب یو ایس کے ہی ایڈمنسٹریشن کے انڈر چلا گیا ہے. تو یو نیم اے پلیٹ فارم، وہ پلیٹ فارم جو ہے پوری دنیا اس کو یوز کرتی ہے. تو واٹ دیٹ مینس از کہ اٹس ریئلی ہارڈ ٹو کمپیٹ وتھ دا یو ایس سروسز. تو آئدر آپ انوویٹ کریں اتنا کہ آپ کی جو سروس ہو، جس طرح ٹک ٹاک چائنا سے لانچ ہوا ٹو اے لیول کے جو کہ وہ یو ایس گورنمنٹ کے لیے تھریٹ بن گیا. بالکل. جبکہ فیس بک جو ہے وہ ٹک ٹاک سے زیادہ ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہے، بٹ ایک پورا ایک پروپیگنڈا کیا گیا کہ اس کو کسی طریقے سے یو ایس ایڈمنسٹریشن کے انڈر لایا جائے، کیونکہ ٹک ٹاک واز ناٹ گیونگ دا اماؤنٹ آف ایکسیس جو کہ انفیٹڈ ایکسیس ایف بی آئی کو یا این ایس اے کو ضرورت ہوتی ہے. واٹس ایپ کے اوپر یا باقی جو پلیٹ فارمس کے اوپر ایکسیس ہوتا ہے. وہ ان موسٹ آف دا کیسز یہی ایڈورڈ سنوڈن کا مدعا تھا کہ ان موسٹ کیسز ان کو کورٹ آرڈر کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اینڈ یو نو دے آر یوزنگ دیٹ ٹو اسپائی آن دا یو ایس سٹیزنس. تو جو چائنا والا ماڈل ہے، وی چیٹ والا ماڈل جس کی آپ نے بات کی، اس ماڈل میں آپ ان کے پاس آلٹرنیٹیو نہیں ہے کوئی. اگر ان کے پاس بھی کوئی آلٹرنیٹیو ہو اور وہ اس رسک کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ان پلیٹ فارمس کو یوز کیا جائے گا ان کا ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے لیے اور کل کو ویپنائز کیا جائے گا، تو وہ ماڈل چل سکتا ہے چائنا کے اندر. بٹ پاکستان کے اندر آئی بلیو کہ اگر آپ یہ ماڈل لانا چاہیں گے تو اس پہ کافی زیادہ ریزسٹنس ہوگی. اس میں ایک درمیانہ راستہ جو کنٹریز نے جو نکال رہے ہیں، فار مڈل ایسٹ کے اندر یہ کنسرن کافی زیادہ گرو کر رہا ہے. وہ اپنے آلٹرنیٹیو بھی دے رہے ہیں، وہ اپنے آلٹرنیٹیوز کو انسینٹیوائز بھی کر رہے ہیں کہ لوگ اس کو یوز کریں. لیکن وہ لاز لا رہے ہیں، ڈیٹا پروٹیکشن لاز، جس سے ڈیٹا کی لوکلائزیشن ہو. وہ دیٹ مینس از کہ اگر فیس بک اس وقت جو بھی پاکستانی فیس بک استعمال کرتا ہے اس کا ڈیٹا یو ایس سرورز پہ رکھا ہوا ہے، اس کا ڈیٹا یو ایس سرور سے لا کے آپ پاکستانی سرورز پہ رکھیں. اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے لیمین ٹرمز؟ کیونکہ ہم نے یہ بہت سنا ہے کہ ڈیٹا سینٹرز آپ کا ڈیٹا رکھنا چاہیے. آئی بلیو ٹرکی بھی کر رہا ہے. لیکن اگر آپ مجھے بہت لائک اے 5th گریڈر سمجھائیں، when the data is in Pakistan, does that mean the US cannot access that data or they can access that data? دیکھیں لیگیلٹیز ہیں اس کے اندر. یہ ویسے ہی ہے جیسے فار انسٹنس کہ میں نے اس کو اس طریقے سے آپ لے لیں کہ جو فیس بک کا جو ڈیٹا ہے، جو پاکستانیوں کا ڈیٹا ہے، وہ اس وقت یو ایس کے ڈیٹا سینٹرز میں رکھا ہوا ہے. بالکل. اس کو گورن کرتا ہے یو ایس کا لا. تو واٹ دیٹ مینس از کہ جو یو ایس کی جو وہاں پہ انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ اس ڈیٹا کو ایکسیس کر سکتی ہیں، کیونکہ بائی لا ان کو پروویژن کیا گیا ہے اس چیز کو ایکسیس کرنا، اور اس کو وہ ویپنائز بھی کر سکتی ہیں. اگر آپ عرب اسپرنگ کی بات کریں تو آپ عرب اسپرنگ میں دیکھیں کس طریقے سے اس کو آپ اگر اسٹڈی کریں کہ کس طریقے سے سوشل میڈیا کو استعمال کیا گیا لوگوں کو گیدر کرنے کے لیے، انفارمیشن کو ڈسیمینیٹ کرنے کے لیے. اگر آپ ٹرکی میں دیکھیں اردگان کا جو سارا معاملہ ہوا تھا، کس طریقے سے وہ ایک ویڈیو نے جو ہے نا سارا کا سارا جو ہے نا گیم جو ہے نا وہ چینج کر لیا. تو اگر یہ ڈیٹا آپ پاکستان میں لے کر آ جاتے ہیں تو یو ایس اٹ وڈ بی ریئلی ہارڈ فار دا یو ایس گورنمنٹ یا کوئی بھی اور گورنمنٹ فار دیٹ میٹر کہ وہ اس ڈیٹا کو ایکسیس کر سکے. بٹ پھر لوگ اس ڈیبیٹ میں آ جائیں گے کہ جی پاکستانی گورنمنٹ کو اس چیز کا ایکسیس ہوگا. پھر آپ اس ڈیبیٹ میں آ جائیں گے کہ یو نو ویدر پیپل وڈ ٹرسٹ دا پاکستانی گورنمنٹ اور دے وڈ ٹرسٹ کہ یو ایس گورنمنٹ جو ہے